یہ آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ یغشیکم النعاس امنة منه وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم به ویذهب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت به الاقدام. جب اس کا مطلب ہے جب یغشی وہ طاری کر رہا تھا کم تم پر النعاس اونگ کو. تو یہ الفاظ جس طرح سے اوپر جس کلر میں لکھے ہوتے ہیں اسی کلر میں نیچے اس کا معنی بھی لکھا ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کی آسانی کے لیے. از جب یغشی یا کا مطلب دیکھ لیجئے وہ ہے غشی وہ طاری کر رہا تھا کم تم پر النعاس اونگ کو امنتن امن دینے کے لیے منہ اپنی طرف سے. من اور عن دونوں کا مطلب ہوتا ہے سے فرام جسے آپ انگلش میں کہتے ہیں. منہ اپنی طرف سے وَيُنَزِّلُ اور وہ اتارتا تھا. نزلہ کا مطلب ہوتا ہے اتارنا یا یو کا مطلب وہ ہوگا. وَيُنَزِّلُ اور وہ اتارتا تھا علیکم تم پر. علی کا مطلب ہے اوپر کم تمہارے تم پر. من السماء آسمان سے. سما کہتے ہیں آسمان کو. ماء پانی. لیطہرکم تاکہ وہ پاک کر دے کم تم کو. لام ذلی کا مطلب ہے تاکہ. یطہرا وہ پاک کر دے کم تم کو بھی اس کے ساتھ. ویذہبا اور وہ دور کر دے. واو کا مطلب ہوتا ہے اور. یذہبا وہ دور کر دے عنکم تم سے. رجز الشیطان شیطان کی گندگی شیطان کی نجاست. وَلِيَرْبِطَ اور تاکہ. لام ذلی کا مطلب ہوتا ہے تاکہ. یربطا وہ مضبوط گرہ باندھ دے مضبوط کر دے علی قلوبکم تمہارے دلوں کو. وَيُثَبِّتَ اور جما دے بھی اس کے ساتھ الاقدام تمہارے قدموں کو. اب آپ نے اس سے پہلے سورۃ الانفال کے پہلے رکوع میں وہ تمام واقعات آیات کے ساتھ پڑھے ہیں سنے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کس طرح اللہ اپنے ماننے والے لوگوں کی مدد فرمائی اور کس طرح سے کفار کو شکست سے دوچار فرمایا. اب یہ جو آیت کریمہ ہے اس میں بھی اللہ تعالی اپنے انعامات اپنے بندوں یعنی صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ذکر کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالی نے جس وقت تم پر خوف طاری تھا اللہ تعالی نے تم پر اونگ کی کیفیت کو تم پر اتار دیا تسکین کے لیے تمہارے سکون کے لیے. اور اسی طرح اللہ تعالی نے تم پر آسمان سے پانی برسایا جس وقت تم قحط سالی کا شکار تھے. اور اس کا نزول کا فائدہ کیا ہوا کہ اللہ تعالی نے تمہیں پاک کر دیا. جو تمہارے دلوں میں شیطانی وسوسے تھے وہ ختم ہو گئے اور تمہارے دلوں کے اندر جو خوف تھا وہ ختم ہو گیا اور تمہارے قدم جم گئے تمہارے اعصاب مضبوط ہو گئے. اب یہ جو آیت مبارکہ ہے اس کے اندر پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے جس اونگ کا ذکر کیا ہے اس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ جب مسلمان میدان جنگ کے اندر بدر کے اندر پہنچے تو وہ کئی دنوں سے سفر میں تھے اور جب وہ یہاں پر پہنچے تو تھکے ہارے تھے. جب یہاں پر آئے تو پانی کے ذخیرے پر کفار پہلے سے قابض ہو چکے تھے اور پانی کی انتہا درجے کی تنگی تھی اور صحرا کے اندر پانی سب سے بڑی زندگی ہے. جس فوج کے پاس پانی ہے وہی جیتی ہوئی ہے اور پانی جیت کا سب سے پہلا نشان ہے. تو اب جب مسلمان آئے تو ان کے پاس سب سے اہم ترین چیز ایک تو دیکھا کہ کفار کی فوج تعداد میں ان سے کہیں زیادہ اور دوسری طرف پانی کا ایک بہت بڑا
پانی کا ذخیرہ بھی کفار کے پاس، تو ان کے دلوں میں یہ وسوسہ پیدا ہونے لگا، شیطان ان کے دل میں یہ وسوسہ پیدا کرنے لگا کہ اگر تم تو کہتے ہو کہ ہم اللہ کے بڑے مقرب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اور حالت ظاہر یہ ہے کہ اللہ کے دشمنوں کے پاس تو سارے وسائل موجود ہیں، تعداد میں بھی زیادہ، وسائل جنگ بھی زیادہ، پانی بھی ان کے پاس، اور تم خالم خالی اس میدان میں پہنچ آئے ہو، نہ وسائل ہیں، نہ تعداد ہے، نہ پانی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنا خصوصی کرم نوازی ان پر یہ کی کہ ان کو رات پرسکون نیند سلایا۔ ان کے دلوں میں جو خوف دہشت طاری تھی وہ ان کے دلوں سے ختم کر دیا، ان کے اعصاب کو اللہ تعالیٰ نے تسکین عطا فرمائی اور وہ رات پرسکون نیند سوئے۔ ان کے دلوں میں جو گھبراہٹ تھی، خوف تھا، وہ ختم ہو گیا۔ اب ہوا یہ کہ رات کو آسمان سے اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی اور تیز موسلادھار بارش ہوئی۔ اس سے یہ ہوا کہ ان کے جو تھکاوٹ تھی نہانے سے وہ ختم ہو گئی، اور اسی طرح سے وہ پاک صاف ہو گئے۔ پانی انہیں پینے کے لیے ایک بڑا ذخیرہ دستیاب ہو گیا، اور اسی طرح سے جو ان کے دلوں میں شیطانی وسوسے آ رہے تھے وہ بھی دور ہو گئے کہ وہ صحرا جہاں پر دور تک پانی کا نام و نشان نہیں، بادل کا نام و نشان نہیں تھا، اللہ رب العزت نے ان کے لیے یہ غیبی مدد فرما دی۔ تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ ہے، اور وہ آگے بھی ان کی مدد اور نصرت فرمائے گی، اور ان کو اس مشکل کی گھڑی میں رسوا نہیں کرے گی، بلکہ ان کو مزید اپنی امداد اور اپنی مدد اور نصرت عطا فرمائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کا پہلا انعام تو یہ ہوا کہ اونگ کی نیند جو ہے وہ پرسکون سوئے، اور رات بارش ان کے اوپر اتری، اس سے ساری تھکاوٹ دور ہو گئی، اور صبح جب وہ لڑائی کے لیے میدان جنگ میں اترے تو ساری رات بھرپور سونے کی وجہ سے ان کی ساری تھکاوٹ دور ہو چکی تھی، وہ بالکل پرسکون تھے، اور دشمن کا جو خوف اور دہشت اس سے پہلے ان پر طاری تھا اس کا نام و نشان تک بھی نہیں تھا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے مزید انعام یہ فرمایا کہ جنگ کے دوران ایک اونگ کی سی کیفیت ان سب کے اوپر نازل فرمائی۔ اس سے یہ ہوا کہ وہ بالکل حشاش بشاش ہو گئے، جو کچھ تھوڑی بہتی بھی ان تھکاوٹ تھی وہ بھی اب ان کے دلوں سے بالکل ختم ہو گئی، اور اس کی نسبت کفار جو ہے وہ ساری رات شراب کے نشے میں ڈوبے رہے، اور موسیقی کی محفلیں منعقد کر کے وہ اس کے ساتھ انجوائے کرتے رہے۔ تو وہ جب آئے تو وہ تھکے ہوئے بھی تھے، اور اسی طرح سے ان کے دلوں کے اندر جو غرور اور نخوت اور تکبر مسلمانوں کے بارے میں پایا جاتا تھا، اللہ رب العزت نے اس کو دور کرنے کا بھی فیصلہ فرما لیا تھا۔ ہم اس کو اگلی آیت میں ڈسکس کریں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منہم کل بنان۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اذ جب، یوحی وہ وحی کر رہا تھا، رب کا آپ کا رب، الی الملائکۃ فرشتوں کی طرف، انی بے شک میں، معکم تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا تم ثابت قدم رکھو، الذین آمنوا ایمان والوں کو، سألقی ان قریب میں ڈال دوں گا، سین کا مطلب ہوتا ہے ان قریب، القی میں ڈال دوں گا، فی قلوب الذین کافروں کے دلوں میں، الذین کفروا جہاں پر بھی آئے گا معنی ہوگا کافر لوگ، الذین آمنوا معنی ہوگا ایمان والے، فی قلوب الذین کفروا کافروں کے دلوں میں، الرعب رعب و دبدبہ، فاضربوا پس تم مارو، فوق الاعناق گردنوں کے اوپر، فوق کہتے ہیں اوپر کو، الاعناق گردنوں کے، واضربوا اور تم مارو، منہم ان کے، کل بنان ہر پور پر۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مزید اپنا احسان
مسلمانوں پر واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا خصوصی کرم تمہارے اوپر یہ فرمایا کہ فرشتوں کی ایک جماعت تمہارے اوپر تمہاری طرف بھیج دی، جیسا کہ ہم نے پچھلے سبق میں اللہ کا یہ فرمان پڑھا تھا کہ انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ بے شک میں تمہاری 1000 فرشتوں سے مدد فرماؤں گا جو لگاتار آنے والے ہوں گے۔ اب فرمایا کہ فرشتوں کا وہاں پر آنے کا مقصد کیا تھا؟ فرمایا کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میری مدد نصرت تمہارے ساتھ ہے۔ تو فرشتے بھی اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتے، وہ بھی اللہ کے حکم کے محتاج ہیں۔ تو ان کا کام اللہ نے فرمایا کہ تم نے یہ کرنا ہے کہ تم نے مسلمانوں کے دل میں یہ الہام کرنا ہے کہ وہ ثابت قدمی سے میدان جنگ میں موجود رہیں۔ اب آگے فرمایا کہ میں کافروں کے دلوں میں رعب و دبدبہ ڈال دوں گا۔ تو جنگ جو ہے وہ مورال پر جیتی جاتی ہے۔ اگر کسی فوج کا مورال اور حوصلہ بلند ہے تو وہ بہادری وہ جنگ جیت جائے گی، اور جس فوج یا لشکر کا مورال ڈاؤن ہے تو وہ بہت جلد، چاہے اس کی تعداد کتنی بھی زیادہ کیوں نہ ہو، وہ شکست کھا جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ تم نے مسلمانوں کے دلوں کو، ان کے حوصلوں کو بڑھانا ہے، ان کی ہمت افزائی کرنی ہے، اور ان کو تسلی دینی ہے کہ وہ میدان جنگ میں بہادری کے ساتھ رہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تم بھی میدان جنگ کے اندر ایسا نہیں ہے کہ وہ تم صرف حوصلہ ہی دیتے رہو، بلکہ تمہارا کام بھی یہ ہے کہ تم بھی کافروں کے ساتھ جنگ کرو گے، ان کے ساتھ مل کر کفار کا مقابلہ کرو گے۔ تو اب یہ ہے کہ کفار کے ساتھ جو مقابلہ، اللہ تعالیٰ نے یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات بتا دی کہ میں کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب و دبدبہ ڈال دوں گا۔ تو جب ان کے دلوں میں مسلمانوں کا خوف بیٹھ جائے گا تو پھر وہ چاہے جتنی بڑی تعداد میں کیوں نہ ہو، وہ بھیڑ بکریوں کی طرح بھاگنے لگیں گے۔ اور میدان بدر میں بھی ہم نے یہی دیکھا کہ وہ فوج جو تعداد میں مسلمانوں سے 3 گنا، وسائل جنگ میں مسلمانوں سے کئی 100 گنا، یعنی مسلمانوں کے پاس چند تلواریں ہیں اور ان کے ہر شخص کے پاس تلوار موجود ہے۔ تو اسی طرح سے ہر جو سامان حرب ہے، جنگ کا جو اسلحہ ہے، وہ ہر لحاظ سے ان کے پاس اعلیٰ ہے، عمدہ ہے، سواریاں ان کے پاس بہت بڑی تعداد میں ایکسٹرا بھی ہیں، اور کھانے پینے کا سامان بھی ان کے پاس کثرت کے ساتھ ہے، جبکہ اس کے نسبت مسلمان بے یار و مددگار نظر آ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں کافروں کے دلوں میں ایسا خوف ڈالوں گا کہ یہ کچھ ہی دیر کے اندر بھاگنے پر مجبور ہو جائیں گے، اور تم نے کرنا یہ ہے کہ تم نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر کافروں کی گردنیں اور ان کے پور پور پر مارنا ہے۔ اب ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے یا چاہیں تو وہ خود بھی کفار کی بڑی تعداد میں کوئی بیماری بھیج دیتے، جس طرح آج یہ وبائی بیماری موجود ہے اور منٹوں میں صفایا ہو جاتا ہے، اور یہ بھی کر سکتے تھے کہ کسی ایک فرشتے کو حکم دیتے اور وہ کفار والی سائڈ ساری کی ساری اٹھا کر تباہ و برباد کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس یہ طاقت موجود ہے، اور قوم لوط اور اس سے پہلے جو قومیں گزری ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کے ذریعے ان کو زمین سے جو ہے وہ ختم کر دیا، ان کا نام و نشان مٹا کر رکھ دیا۔ تو لیکن یہ جو کام تھا کہ فرشتوں کا یہاں پر آنا، جناب جبریل امین اور جناب میکائیل علیہ السلام کی قیادت میں، جو یہ دو فرشتوں کے لشکر مسلمانوں کے ساتھ شریک ہوئے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو پروٹوکول دینے کے لیے، ان کے عزت و اکرام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا ہے۔ اور یہ جو فرمایا ہے کہ ان کی گردنوں پر مارو، مطلب یہ ہے کہ زمین پر یہ جو کفر کے بڑے بڑے ایوان، ابو جہل اور امیہ بن خلف اور دوسرے جو مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے ہر وقت منصوبے بناتے رہتے ہیں، تاکہ ان سے زمین پاک ہو جائے،
اور ان کے پوروں پر مارنے کا، جوڑوں پر مارنے کا اس لیے فرمایا کہ یہ ان کے ہاتھ پاؤں ناکارہ ہو جائیں اور یہ مسلمانوں کے ساتھ اپنے ہاتھوں کے ساتھ جنگ نہ کر سکیں اور پیروں کے ساتھ بھاگ نہ سکیں۔ تو یہ اللہ رب العزت نے خصوصی اپنا اکرام اور خصوصی انعام جو ہے وہ مسلمانوں پر ذکر فرمایا ہے۔ اگلی آیت کریمہ میں فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ۔ ذَلِكَ یہ، بِأَنَّهُمْ یہاں پر با کا مطلب ہے اس وجہ سے، اس سبب سے، ان بے شک، ہم انہوں نے، شاقو مخالفت کی، اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، ومن یشاقق اللہ اور من کا مطلب ہوتا ہے اور جو، یشاقق مخالفت کرے گا، اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالی شدید العقاب سخت عذاب دینے والے ہیں، ذالکم یہ سزا، فذوقوہ تم اس کو چکھو، وَأَنَّ اور بے شک، للکافرین کافروں کے لیے، عذاب النار آگ کا عذاب ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے کفار کے دلوں میں رعب و دہشت ڈالی اور فرشتوں کی ایک بڑی جماعت ان کی طرف بھیجی جس نے ان کو ٹھیک ٹھیک نشانہ بنایا، اور کچھ ہی دیر کے اندر کفار کے بڑے بڑے امام زمین پر گرے پڑے تھے، بے یار و مددگار پڑے ہوئے تھے، اور ان کی فوج تتر بتر ہو گئی، جو رات بڑی تکبر کے ساتھ چل رہے تھے، اترا کر چل رہے تھے، صبح وہی لوگ بے یار و مددگار پڑے ہوئے تھے، اور اس کی نسبت مسلمان جو اس سے پہلے بے یار و مددگار نظر آ رہے تھے، اب میدان جنگ میں اللہ کی فتح و نصرت کے ساتھ بڑے خوش و خرم نظر آ رہے تھے۔ یہ کفار کو کیوں اتنی سخت سزا دی گئی ہے، اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ اللہ کی کوئی ان سے دشمنی نہیں تھی، انہوں نے خود اپنے ساتھ دشمنی کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی برگزیدہ ہستی کو ان کی طرف مبعوث فرمایا۔ انہوں نے ان کے پیغام کو عزت اور پروٹوکول دینے کے بجائے ان کو ذلیل و رسوا کرنا شروع کیا، ان کے اصحاب کو تنگ کرنا شروع کر دیا، ان کے اوپر زمین تنگ کر دی، اور زمین مکہ ان کے اوپر پر رہنا ان کا مشکل ترین بنا دیا۔ تو انہوں نے اس کا آغاز خود کیا تھا کہ 15 سال تقریباً انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر درجے اور ہر دھرمی کے ساتھ مخالفت کی، اور فرمایا کہ اصول یہ ہے، اس سے پہلے بھی یہی چلا آ رہا ہے کہ جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا، ان کی بات کو جھٹلائے گا، ان کی بات کو رد کرے گا، تو وہ یہ یاد رکھے کہ پھر اس کائنات کا خالق و مالک تو پھر اللہ کی ذات ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کائنات کی جب مالک ہے، تو جو اس زمین پر رہنے والا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کائنات میں رہنے والے خالق و مالک کی پیروی کرے، اور کوئی اپنا نظام یا اپنی بات جو ہے یہاں پر نافذ کرنے کی کوشش کرے گا، تو وہ پہلی قوموں کے انجام کو یاد رکھے کہ اس سے پہلے قوم نوح، قوم صالح، قوم لوط، قوم شعیب، ان سب نے، جس نے بھی اللہ کی مخالفت کی، اللہ رب العزت کے عذاب ان پر آئے اور ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ ذالکم فذوقوہ وان للکافرین عذاب النار۔ اس آیت میں یہ فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ بس یہاں پر سزا مل گئی، بات ختم ہو گئی، نہیں، یہاں پر بات ختم نہیں ہوئی ہے، یہاں پر تمہارا انجام ختم نہیں ہوا ہے، اصل سزا تو تمہارے لیے آگ کی اللہ تعالیٰ نے آخرت میں تیار کر رکھی ہے۔ یہاں پر تمہاری جان ابھی نہیں چھوٹی، اس دنیا
میں مرنے کے بعد بھی تمہارے لیے عذاب جو ہیں وہ تیار ہیں، اور جو تمہیں پیش کیے جائیں گے، تو یہ مزہ یہاں پر ہی نہیں، یہاں پر تو تمہیں ملا ہی ہے، یہاں پر تو تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے کی سزا تو ملی ہی ہے، لیکن یہ سزا آخرت میں اس سے بھی زیادہ شدید اور اس سے بھی زیادہ سخت ہوگی۔ آگے فرمایا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا جب، لقیتم تم ملو، الذین کفروا کافروں سے، الذین کفروا جیسا ہم نے پہلے بھی بتایا کہ الذین کفروا جہاں پر بھی آئے گا معنی ہوگا وہ لوگ جو جنہوں نے کفر کیا، یعنی کافر لوگ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو یعنی مومنو، اے مومنو جب تمہاری ملاقات ہو کافروں سے زحفاً لشکر کی صورت میں، فلا تولوہم الادبار تو تم نہ پھیرو، فلا تو نہ، تولو تم پھیرو، ہم ان سے، الادبار پیٹھیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جنگ میں کہیں کسی بھی جگہ پر کفار سے ملاقات ہو گئی ہے تو پیٹھ نہیں پھیرنی، ایسا نہیں ہے، جنگ کے بارے میں کہا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم الذین کفروا جب تمہاری ملاقات ہو، جب تم ملو کافروں سے، زحفاً جنگ میں، فلا تو نہ، تولو تم پھیرو ان سے، ہم ان سے، الادبار پیٹھیں، ومن یولہم اور جو بھی پھیرے گا ان سے، یومئذ اس دن یعنی جنگ کے دن، دبرہ اپنی پیٹھوں کو، الا سوائے اس کے، متحرفاً کہ وہ پنتیرا بدلنے والا ہو، لقتال لڑائی کے لیے، او متحیزاً یا پناہ پکڑنے والا ہو، الی فئۃ اپنی جماعت کی طرف، فقد باء تو وہ واپس ہوا، یعنی اس کے علاوہ جس نے ایسا کیا، فقد باء تو وہ واپس لوٹا، بغضب غصے کے ساتھ، من اللہ اللہ کے، ومأواہ جہنم اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو میدان جنگ میں حکم دیا ہے کہ وہ بہادری اور ثابت قدمی کے ساتھ جنگ کی مشکلات کو فیس کریں، اور جنگ کے دوران اگر کبھی سختی آ جائے تو اس پر راہ فرار اختیار نہ کریں، بلکہ بہادری سے دشمن کا مقابلہ کریں۔ تو حدیث مبارکہ میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکبر الکبائر یعنی بڑے بڑے جو گناہ ذکر کیے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ذکر کیا ہے کہ میدان جنگ سے بھاگنا۔ تو میدان جنگ میں بھاگنا ہر قوم میں برا رہا ہے، عرب قوم کے اندر تو اس کو بہت برا عمل سمجھا جاتا تھا، اور لوگ اس قبیلے، اس قوم کی کو جہاں ملتے تھے ان کو تانے دیا کرتے تھے، شعراء اپنے کلام کے اندر ان کو، اپنی مخالف قوم کو تانے دیتے تھے کہ تم تو ایسے بزدل ہو کے میدان میں سے بھاگ نکلے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی فرمایا کہ تم نے بھی اپنی تعداد کی کمی سے ڈر کر ایسا نہیں کرنا کہ تم میدان جنگ سے بھاگ نکلو، بہادری کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرو، میری فتح و نصرت تمہارے ساتھ ہوگی۔ اور آگے فرمایا کہ کچھ صورتوں کی اجازت دے دی، وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُورَهُ اور جو کوئی ان سے اپنی پیٹھوں کو پھیرے گا تو وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوگا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لیکن یہ دو چیزوں کو مستثنیٰ کر دیا، ایک تو یہ فرمایا الا متحرفا لقتال کہ وہ لڑائی کے لیے چال چلنے والا ہو، یعنی ایک چال کے طور پر جو امیر لشکر ہے وہ اپنے ساتھیوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ تم آہستہ آہستہ پیچھے کی طرف جانا شروع کرو، تاکہ دشمن یہ محسوس کرے کہ ہم شکست کھانے والے ہیں، اور جب وہ کمزور پڑ جائے، اس کی صفوں کے اندر انتشار آ جائے،
تو ہم آسانی کے ساتھ ان پر یک بارگی حملہ کریں اور ان کو شکست سے دوچار کر دیں. یہ لڑائی کی ایک چال ہے، جنگ کی ایک چال ہے. تو فرمایا کہ جنگ کی چال کے طور پر اگر امیر لشکر کے حکم سے ایسا کیا جا رہا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کی اجازت ہے. اور اسی طرح سے متحیزن الی فئۃ، اپنی فوج سے جا ملنے والا ہو. اس میں گوریلا جنگ بھی آ سکتی ہے کہ امیر نے حکم دیا ہے کہ تمہارا کام یہ ہے کہ تم نے چھاپا مار کاروائی دشمن پر کرنی ہے اور فوراً نکل آنا ہے. اب اگر وہ وہاں پر انتظار کرتے رہیں گے تو وہ تو موت کا شکار ہو جائیں گے. تو اس یا گرفتار کر کے ایک اپنی فوج کے لیے ایک الگ مصیبت کھڑی کر دیں گے. تو اب یہ ہے کہ وہ جس طرح کا ان کو ٹاسک دیا گیا ہے اس کے مطابق، جو ان کے امیر نے ان کو ٹاسک دیا ہے اس کے مطابق وہ جو بھی کام کرتے ہیں اس کی انہیں اجازت دی گئی ہے. اور اسی طرح سے اس میں یہ بھی صورت ہو سکتی ہے کہ اگر امیر جو ہے وہ یہ دیکھ رہا ہے، سپہ سالار یہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے فوج کا کوئی ایک دستہ جو ہے وہ کمزور پڑ رہا ہے، اس کے اندر لوگ تھک چکے ہیں، تو وہ ایسا بھی کر سکتا ہے کہ وہ اس حصے کے لوگوں کو سائیڈ لائن کر کے نیا تازہ دم دستہ منگوا سکتا ہے ان کی جگہ پر. اب یہ ظاہری بات ہے کہ یہ امیر کے حکم سے یہ سائیڈ لائن ہو رہے ہیں تو ان کو بھی اجازت ہے کہ یہ اس میدان جنگ میں پیٹ پھیر سکتے ہیں. تو فرمایا بزدلی کی وجہ سے نہ پیٹ پھیرے، جنگی حکمت عملی کی وجہ سے اس کو پیٹ پھیرنے کی اجازت ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ. تو تم نے ان کو قتل نہیں کیا بلکہ ولیکن اور لیکن اللہ نے قتلہم ان کو قتل کیا. وما رمیتا اور آپ نے کنکریاں نہیں پھینکیں اذ رمیتا جب آپ پھینک رہے تھے ولیکن اللہ رما لیکن اللہ نے ان کنکریوں کو پھینکا. ولیبلیا اور تاکہ وہ آزمائے المؤمنین مومنین کو منہ اس سے بلاء حسنا اچھی طرح آزمانا. ان اللہ بے شک اللہ تعالی سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے. ذالکم یہ بات، وان اللہ اور بے شک اللہ تعالی موہن کمزور کرنے والا ہے، کید الکافرین کافروں کی چالوں کو، کافروں کی تدبیر کو. تو فلم تقتلوہم ولیکن اللہ قتلہم تم نے ان کو قتل نہیں کیا لیکن اللہ نے ان کو قتل کیا. وما رمیت اذ رمیت ولیکن اللہ رما اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مٹھی بھر کنکریاں ان کی طرف پھینک رہے تھے تو وہ آپ نے نہیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھیں، اور تاکہ مومنوں کو اپنے احسانات سے اچھی طرح آزمائے. بے شک اللہ تعالی سننے والا ہے، جاننے والا ہے. یہ اور بات ہے، بے شک اللہ تعالی کافروں کی چال کو کمزور کرنے والا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالی نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ جب مسلمان میدان بدر سے واپس آئے تو ہر شخص اپنا واقعہ بیان کرنے لگا کہ میں نے یہ کارنامہ سر انجام دیا، میں نے یہ کارنامہ سر انجام دیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ تم اسباب کی طرف نہ دیکھو بلکہ مسبب الاسباب کی طرف دیکھو. یہ تم نے کچھ نہیں کیا، اصل میں حقیقی فاعل اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے اس تمہاری تدبیر کو کامیابی تک پہنچایا. اگر اللہ تعالیٰ تم پر وہ احسانات نہ فرماتا، تمہارے دلوں کو مضبوط نہ کرتا، فرشتوں کی جماعت تم پر نہ بھیجتا، بارش کی بروقت نزول نہ تم پر کیا جاتا، اور اللہ رب العزت مزید احسانات تمہارے پر نہ فرماتا، تو کیسے ممکن تھا کہ تم اتنی بڑی جماعت کو، اور کفار کے دلوں میں رعب و دبدبہ نہ ڈالتا، تو کیسے ممکن تھا کہ تم خود کفار کو شکست دے سکتے. یہ تمہارے سوچ سے بھی بالا تر کام تھا. اصل میں حقیقی فاعل اس کا اللہ تعالیٰ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بات سمجھائی ہے کہ وہ ناز اور فخر کرنے کے بجائے عجز و نیاز اللہ کے حضور پیش کریں، وہ اپنے اندر عاجزی لے کر آئیں کہ وہ یہ بات کو سمجھیں کہ حقیقی فاعل اللہ کی ذات ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
حدیث میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی طرف، جب کفار جنگ کر رہے تھے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کنکریاں ہاتھ میں اٹھا کر زمین سے یا مٹی اٹھا کر ان کی طرف پھینکی، تو آپ نے فرمایا شاہت الوجوہ شاہت الوجوہ شاہت الوجوہ، یہ چہرے ناکام و نامراد ہوئے، یہ چہرے ناکام و نامراد ہوئے۔ تو ساتھ ہی اس کا اثر ایسا ہوا کہ دشمن میں سراسیمگی پھیل گئی، خوف و دبدبہ پھیل گیا، اور دشمن کوئی ایسا دشمن کا شخص نہیں تھا جس کی آنکھوں میں یہ ریت نہ گئی ہو، اور وہ پھر بھاگنے لگے۔ تو یہ خوف و دبدبہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں، اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب قومیں جنگ جیت جاتی ہیں تو اس وقت وہ فخر میں مبتلا ہو جاتی ہیں، اپنے واقعات سنانے لگتی ہیں اور اپنے آپ پر بہت زیادہ غرور اور فخر کرنے لگتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی کی ہے کہ اصل میں کامیابی اسی صورت میں ہے کہ جب تم عاجزی اختیار کرو گے۔ جو بھی جماعت، جو بھی شخص عاجز رہے گا میرے سامنے، میں اس کو ضرور فتح یاب کروں گا، اور جو بھی میرے سامنے تکبر کرے گا، اکڑے گا، میں اس کو ذلیل و رسوا کروں گا۔ اور آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی چالوں کو کمزور کرنے والا ہے۔ دیکھو ابو جہل اور اس کے ساتھی بدر مدینہ مکہ مکرمہ سے بدر کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ انہوں نے ایک طرف تو اپنے قافلے کو بھی ان کا خیال تھا ہم بچا لیں گے، اور دوسرا مسلمانوں کی جماعت کو بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے، اور اس کے بعد عرب میں ہمارا نام روشن ہو جائے گا۔ لیکن دیکھو وہ اپنا جو وہ اتنی بڑی سوچ کر نکلے تھے، لیکن واپسی پر یعنی ان کو، ان کے رشتہ داروں کو ان کی لاشیں تک بھی میسر نہ آئیں، اور وہ ایسا بھاگے کہ ان کو مکہ جا کر انہوں نے دم لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ان کی چالوں کو کمزور کیا تھا، اسی کی سبب یہ ممکن ہوا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وان تنتهوا فهو خیر لکم۔ ان اگر تستفتحوا تم فیصلہ چاہتے ہو، فقد جاء تو آ چکا، کم تمہارے پاس، الفتح فیصلہ۔ یہاں پر کفار مخاطب ہے، کافرو اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو فیصلہ تمہارے پاس آ چکا۔ وَإِن تَنْتَهُوا اور اگر تم باز آ جاؤ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَعُودُوا اور اگر تم دوبارہ ایسا کرو گے، نعود تو ہم بھی دوبارہ ایسا کریں گے۔ وَلَن تُغْنِيَ اور ہرگز کام نہیں آئے گی، عَنْكُمْ تم سے، فِئَتُكُمْ تمہاری جماعت، شَيْئًا کچھ بھی، وَلَوْ كَثُرَتْ اگرچہ کثرت کے ساتھ ہو، زیادہ ہو۔ وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالی، مع المؤمنین مومنوں کے ساتھ ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کفار کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ کافرو اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو فیصلہ تمہارے پاس آ چکا ہے، اور اگر تم باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم دوبارہ ایسا کرو گے تو پھر ہم بھی دوبارہ ایسا عذاب تمہیں کریں گے، اور تمہاری جماعت چاہے کتنی کثیر کیوں نہ ہو، تمہارے کچھ کام بھی نہ آئے گی، بے شک اللہ کی مدد مومنوں کے ساتھ ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ابو جہل جب مکہ سے مدینہ کی جانب مسلمانوں کی جماعت کو ختم کرنے کے لیے نکلا، تو اس نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی کہ اللہ اگر ان دو دینوں میں سے جو افضل ہے، جو دو دینوں میں سے ہدایت پر ہے، جو دو دینوں میں سے تیرے ہاں مقرب اور محبوب ہے، اے اللہ اسے تو فتح یاب فرمانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافرو تم جو دعا مانگ رہے تھے، اللہ نے اس کو قبول کر کے دونوں دینوں میں سے افضل، دونوں دینوں میں سے ہدایت پر، اور دونوں دینوں میں سے اللہ اپنے مقرب جماعت کو فتح یاب فرما دیا ہے۔ اور اب تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم اپنی شرارتوں سے باز آ جاؤ، اور یہ ایسا ہے کہ تم ایسا کرنے والے نہیں ہو۔ اگر تم نے دوبارہ ایسا کیا تو یہ یاد رکھو کہ پھر ہم تمہیں ایسا ہی عذاب کریں گے، ایسا ہی تمہارے اوپر تکلیف دوبارہ لے کر آئیں گے، اور تمہاری جماعت کتنی بھی زیادہ کیوں نہ ہو، تمہیں اپنی جماعت پر بہت زیادہ گھمنڈ ہے، تو وہ تمہارے
کچھ کام نہ آئے گی، یہ اللہ کی مدد کیونکہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ جو آخری جملہ ہے اللہ کی مدد مومنوں کے ساتھ ہے، یہ کفار پر بجلی بن کر یہ گرا ہے کہ تمہاری اور مسلمانوں کے لیے یہ سب سے بڑی حوصلہ افزا بات ہے کہ وہ کسی بھی پریشانی میں ہوں، تکلیف میں ہوں، ان کو اللہ کی مدد اور نصرت حاصل ہے۔ تو جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو اسے کسی کے سامنے گھبرانے کی ضرورت نہیں، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، کسی کا خوف اپنے دل میں لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے ہم مشقی سوالات کی طرف چلیں گے۔ تو پہلی آیت، پہلا لفظ ہے یغشی، وہ طاری کر دیتا ہے، وہ ڈھانپ دیتا ہے، النعاس اونگ، غنودگی، رجز الشیطان، شیطان کی نجاست، الاعناق، گردنیں، بنان، پور پور، جوڑ جوڑ، زحفن، لشکر کشی کی صورت میں، متحرفا لقتال، جنگی چال کے طور پر، جنگ میں پنتیرا بدلنے کے لیے، متحیزا الی فئۃ، اپنی جماعت سے جا ملنے کے لیے، رمیتا، تو نے پھینکا، لیبلیا، تاکہ وہ آزمائے، موہن، کمزور کرنے والا۔ مشقی سوالات میں مختصر سوالات ہیں۔ اس سبق میں غزوہ بدر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے کن انعامات کا ذکر ہوا ہے؟ تو یہ پہلا یعنی آیت نمبر 11 ہے، اس کا ترجمہ اس میں ذکر کیا جائے گا۔ اور جب اس نے تمہاری تسکین کے لیے اپنی طرف سے تم پر نیند کی چادر اڑا دی اور تم پر آسمان سے پانی برسایا تاکہ تمہیں اس سے نہلا کر پاک کر دے، شیطانی نجاست کو تم سے دور کر دے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور تمہارے قدم جما دے۔ اور اس کے ساتھ آپ فرشتوں کی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے جو امداد اللہ نے فرمائی ہے اس کو بھی ذکر کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں سورۃ الانفال کی آیات میں کیا ہدایات دی گئی ہیں؟ تو یہ وہی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار، کہ اے ایمان والو جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا۔ اور جو شخص جنگ کے روز اس صورت کے سوا کہ لڑائی کے لیے کنارے کنارے چلے، یعنی حکمت عملی سے دشمن کو مارے یا اپنی فوج میں جا ملنا چاہے، ان سے پیٹھ پھیرے گا تو سمجھو کہ وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گیا، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ تو آیات کی تشریح میں ہم نے اس کو بڑی ڈیٹیل میں جو ہے وہ بتایا ہے، تو آپ اس کو دوبارہ بھی سن سکتے ہیں۔ آگے فرمایا کفار کو خطاب کرتے ہوئے آیات میں کیا تنبیہ کی گئی ہے؟ تو یہ آخری آیت جو ہے اس سبق کی آیت نمبر 19، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کافرو اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فتح چاہتے تھے یا فیصلہ چاہتے تھے تو فیصلہ تمہارے پاس آ چکا، اور اگر تم اپنے افعال سے باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم پھر نافرمانی کرو گے تو پھر ہم بھی تمہیں عذاب کریں گے، اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی کثیر ہو تمہارے کچھ کام نہ آئے گی، اور اللہ کی مدد تو مومنوں کے ساتھ ہے۔ تو امید ہے کہ جو آج ہم نے پڑھا ہے یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ آج ہم نے کہا سنا، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے بابرکت بنائے، اور جو مصائب اور پریشانیاں ہمارے ملک پاکستان پر اور امت مسلمہ پر چھائی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بھی عافیت عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔